اور یاد رکھیں، میں ایک بات عرض کروں، بعضوں کو تو اس بات پہ اطمینان ہے ہم نے ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کیا لیکن انہوں نے ہم کو بد دعا نہیں دیا، تو یہ بھی یاد رکھیں ضروری نہیں وہ بد دعا دیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے؟ ضروری نہیں وہ بد دعا دیں، اگر ان کے حق پامال آپ نے کیے ہیں وہ کچھ کہیں نہ کہیں خدا کا عذاب آ جائے گا۔ بد دعا کر دیں تو تمہاری دنیا اجڑ جائے گی، لیکن اگر دل کہیں دکھائے اور تم نے راضی کرنے کی کوشش نہیں کیا اور انہیں خوش کرنے کی کوشش نہیں کیا تو تمہاری زندگی میں وہاں مشکلات ہیں۔ آپ دیکھیے مرحوم سید جمال گل پیگانی رضوان اللہ تعالی علیہ آغا بروجردی کے دوستوں میں اور ہم بحث تھے، یہ قبر میں گئے تلقین پڑھنے کے لیے۔ اب ظاہر سے بات ہے ہمارے جیسے کوئی مولوی جائے تو اسے کیا خبر کہ مردے کو کیا ہو رہا ہے۔ مرحوم سید جمال گل پیگانی ان کے برزخی آنکھیں کان کھلے ہوئے، انہوں نے اسماء فہم کہنا شروع کیا اور اس کے بعد ان کو لگا کہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ بعضوں کو لگتا ہے کہ وہ قبر کا جو سوال جواب ہے بڑا آسان ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں قبر کا جواب بھی آسان نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو آسان ہے، ہمارے ہاں تو مکتب میں پڑھایا جاتا ہے۔ قبر کا جواب آپ کے حافظے سے نہیں دیا جاتا، قبر کا جواب آپ کے عقیدے سے دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں بات ہے، بہت غور فرمائیے گا، قبر کا جواب حافظے سے نہیں ہوتا، وگرنہ حفظ تو 5 سال کے بچے کو بھی ہے۔ اتنا بڑا مرحلہ اور امتحان کیا، من ربک ومن امامک ومن کتابک، تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتا نا بھائی۔ اگر آپ کسی کا IAS رینک کا امتحان لے رہے ہو کہ ABCD سنائیے تو کہے گا عجیب آدمی ہو، آپ کو امتحان لینا نہیں آتا۔ آپ کہہ رہے ہو قبر کے سوال کے لیے تیاری کرو تو خوب تیاری کر لیا، کون سی تیاری کرنا تھا؟ پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تو مولانا اس میں تیاری کرنے کی کون سی ضرورت تھی؟ یہ تو ہمیں تنظیم کے مکتب میں پڑھایا گیا تھا، رب اللہ۔ یہ تیاری کہاں ہے؟ کہ تیاری زبان کی نہیں ہے، پوری زندگی اگر خدا کو رب مانا ہے تو وہاں رب اللہ کہہ سکتے ہو۔ پوری زندگی اگر علی کو امام مانا ہے، زبان سے علی کو امام ماننا اور ہے، کردار سے علی کو امام ماننا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب آپ وہاں کہو گے کہ کتابی القرآن، بات آ گئی دعا کر دو، ہماری کتاب قرآن ہے، تو حافظے کا جواب نہیں ہوگا، وہاں وہی نکلے گا کہ زندگی میں تھی کتابی القرآن یا یہ قرآن طاق پہ رکھا ہوا تھا۔ کتابی القرآن کا مطلب میری زندگی قرآن کے سائے میں ڈھلی ہے، جو قرآن نے حکم دیا میں نے اس پہ عمل کیا، جس سے قرآن نے روکا میں نے اس کو انجام نہیں دیا، تب کہہ پاؤ گے میری کتاب قرآن ہے۔ وگرنہ حافظے کی بات ہوتی تو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا اسماعی فہم کو بھی بعضوں نے یہی سمجھ رکھا ہے، نہیں وہ سارے ریفلیکس ہیں آپ کی زندگی کے، وہ سمجھنا وہ سننا، زندگی میں وہ کام کیا ہو جس سے سمجھنے اور سننے کی قدرت باقی ہو تو سنتے بھی ہو سمجھتے بھی ہو، لیکن اگر وہ قدرت نہ باقی ہو تو نہ سن پاؤ گے نہ سمجھ پاؤ گے۔ مرحوم سید جمال گل پیگانی کہتے میں شانہ ہلا کے کہہ رہا تھا اسمع افہم، لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ یہ بچہ کچھ بھی نہیں سن رہا ہے اور نہ کچھ سمجھ رہا ہے۔ کہ میں قبر کے فوراً باہر نکلا، میں نے دیکھا 2 لوگ، ایک خاتون اور ایک مرد بہت زیادہ گریہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس بچے کے ماں باپ یہی ہیں۔ میں نے باپ کو بلایا، یہاں آؤ، وہ آئے قریب۔ میں نے کہا تمہاری اولاد، یہ دیدار اولادیں سنیں، یہ تھوڑا بہت 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد اس کے بعد ایسا تکبر ان کے دماغ میں آتا ہے کہ ان کو نہ لگتا ہے کہ ماں کا احترام ان کے اوپر واجب ہے نہ باپ کا احترام ان کے اوپر واجب ہے۔ 2-4 نمازیں کیا چلے آتے ہیں، ان کو لگتا ہے اب یہ نکلیں تو بس ملائکہ ان کے آگے پر بچھاتے ہوئے نکلیں۔ یہ پورے مرحلے ہوتے ہیں، یہ دیداروں کی بیماری ہے، معلوم ہے دیداروں کی ایک بیماری۔ بعض بیماریاں
بیماریاں بے دینوں کی ہیں اور بعض بیماریاں دیداروں کی ہیں۔ بے دینوں کو عجب کی بیماری نہیں لگتی، عجب اور تکبر کی بیماری لگتی دیداروں کو، کہ یہ صف اول میں جب نماز پڑھ کے نکلتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے میں طاؤس علیین میں سے ہوں۔ تو جو فرما رہے ہیں اسے لگتا ہے کہ اب مجھ جیسا اس پورے محلے میں کون ہے، یہ پورا محلہ اگر رزق بھی کھا رہا ہے تو میری برکت سے۔ اور اس بیماری کو جب لگنے لگے، جس دن آپ کو احساس ہونے لگے کہ میں خدا کا سب سے اچھا بندہ ہوں، آپ سمجھ لیجئے پوری طرح شیطان نے آپ کو کنٹرول میں لیا۔ تو جو فرما رہے جس دن یہ احساس آ جائے کہ مجھ جیسا بندہ کون، تو سمجھیے کہ بندگی چھوڑیے، آپ پوری طرح شیطان کی محفل سجائے بیٹھے ہو۔ چونکہ بندگی عجب نہیں لاتی، بندگی انکساری اور تواضع لے آتی۔ ہمیشہ یہ رہے کہ نہیں میں نے کہا، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم نے بندگی کہاں کیا ہے۔ تو یہ دیداروں کی بیماری۔ انہوں نے پوچھا تمہارا بیٹا کیسا تھا؟ گنہگار تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا؟ کہا نہیں، اتفاق سے میرے بیٹے کا تعلق تو محراب و منبر پہ سے تھا۔ یعنی دینی اسکالر، اسلامی اسکالر یہ ہوتا ہے نا، یہ ابا کبا پہننے کے بعد آپ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اب آپ گھر میں بھی داخل ہوئیے تو والدین آپ کو سلام کریں۔ وہ میں نے ایک جگہ پر کہا تو پتہ نہیں کہ اگر ہم آفس میں کسی بڑے رینک پر ہیں تو وہاں لوگ سر کرتے ہیں، تو ہم کو لگتا ہے گھر میں بھی جب آئیں تو لوگ ماں باپ کے سر آئیے، سر بیٹھیے، یہ گھر ہے آپ کا، خدا کی قسم ان کی اولاد ہو آپ۔ یہاں پر جتنا سر کا غبار ہے نا وہ سب گھر کے باہر اتار کے آئیے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ آپ کا گھر ہے، یہاں پر آپ اولاد ہو، بیٹے ہو، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، اس کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے حضور میں جب آنا تواضع انکساری کے ساتھ آ رہے ہو تو اس کا مطلب انسان ہو وگرنہ درندے ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں اب انہوں نے کہا تو پھر مشکل کیا ہے تمہارے بیٹے کو؟ کہا مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا، بڑا نیک بیٹا تھا، لیکن ایک پرابلم تھا۔ یہ وہ بچے سنے جوان، ایک پرابلم تھا، وہ یہ کہ جب بھی کسی مسئلے پر، اسلامی مسئلے پہ ڈسکس ہوتی تھی اور مجمع میں ہم ہوتے تھے تو میں بھی کچھ بولنا چاہتا، والدین نے نہیں جانتے، آپ اتنا نہیں پڑھ پائے، لیکن ان کی باتیں تو ہیں نا سننے، کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ، آپ چپ رہیے، یہ جملے ہیں ہمارے یہاں کے نارمل۔ 2-4 دن آپ یونیورسٹی اور کالج میں کیا گئے، آپ نے 2-4 سفر جو ایکسٹرا کر لیے تو اس کے بعد آپ کو لگا کہ نہیں انہیں چپ کرا دو۔ کئی ہمیشہ مجھ سے یہ کہتا تھا چپ رہیے، آپ کو کیا پتہ، آپ خاموش رہیے، میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے۔ مرحوم سید جمال گل پیغانی کہتے اچھا زندگی بھر تمہیں کہتا تھا کیا سمجھو گے، چپ رہو، آج قبر میں یہ حالت ہے کہ میں اسمع و افہم کہہ رہا ہوں، یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ مطلب واضح ہو رہا ہے، یہ ہے اثر آپ کی زندگی کا، یہ اثر، خدا کی قسم یہ ہے اثر۔ آپ اس زندگی کو معمولی مت سمجھیے، یہ سارے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نے یہ قبریں یہ جو مٹی کی بنتی ہے تو بیچارے یہ لوگ بناتے ہیں اور وہاں پہ پھر بورڈ لگاتے ہیں آرام گاہ، وہ کس کو پتا کہ وہ آرام گاہ ہے یا آتش گاہ بنا ہوا ہے؟ تو جو فرما رہے وہ تو لکھوا دیا گھر والوں نے اچھا سا آرام گاہ۔ یہ قبر ایک وہ لوگ تیار کرتے ہیں، ایک قبر ہم تیار کر کے جاتے ہیں اپنی، اور وہ قبر جو ہم تیار کرتے ہیں اس پہ دھیان کم دیا جاتا ہے۔ یہ جو قبر عام مٹیوں کی تیار ہوتی ہے اس پہ بڑا دھیان دیا، یہاں ہونا چاہیے، اس طرف ہونا چاہیے، اتنی بڑی ہونا چاہیے۔ یہ قبر تمہارے جسم کے لیے ہے، ایک قبر اور ہے جو جنت من ریاض الجنہ وحفرۃ من النیران، ایک قبر وہ ہوتی ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے اور جہنم کے آتش گاہ میں سے ایک آتش گاہ ہوتی ہے۔ اس قبر کے بارے میں ذرا غور کرو، اور اس قبر کو سنوارنے کا بہترین راستہ ماں باپ کے ساتھ نہیں کیا۔